بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، زبردست کا آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ بہت ہی اسپیشل ایپیسوڈ ہے، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کی جرنی، ان کی سٹرگل، ان کی کہانی ایسی کہانی ہے جو کہ دیکھنے والوں کی زندگیوں میں ایسی مثبت تبدیلی لا سکتی ہے جو کہ دہائیوں آپ کے ساتھ سفر کرے گی، دہائیوں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور زندگی کے کسی بھی موڑ پہ کوئی مشکل آئے تو آج کا ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کو اس مشکل سے نکلنے میں مدد دے سکتا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ ہر اس شخص کے نام ہے جو زندگی کی بڑی یا چھوٹی یا کسی بھی نوعیت کی جو مشکل ہے یا چیلنجز ہیں ان سے گھبرا جاتا ہے۔ اور اگر آپ آج کا ایپیسوڈ دیکھیں گے، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کے پہاڑوں جیسے حوصلوں سے آشنا ہوں گے، ان کی کہانی سنیں گے، ان کی داستان سنیں گے، تو آپ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فیاض صاحب۔ آپ پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم، جو پاکستان کی قومی ٹیم ہے ویل چیئر کی کرکٹ کی، اس کے یہ کھلاڑی ہیں، اور ویلکم ٹو دا شو محمد فیاض صاحب، اور بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، اور آپ فاسٹ بولر ہیں؟ جی، ورلڈ فاسٹسٹ بولر ہوں سر۔ ورلڈ فاسٹسٹ بولر ہیں آپ؟ جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، یعنی کہ ویل چیئر کی کتنی ٹیمیں ہیں، یہ جو ویل چیئر کرکٹ ٹیمز ہیں مختلف؟ ویسے انٹرنیشنلی تو یہ ویل چیئر کرکٹ ٹیم جو انٹرنیشنل لیول پہ ہیں وہ 12 سے تقریباً اوپر ہیں، اور ایشیا لیول پہ بھی 5 سے 6 ٹیمیں ہیں۔ جو ابھی یہ سیکنڈ ایشیا کپ تھا، اس میں 5 ٹیمیں تھیں جو پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں۔ تو اوور آل تو یہ انٹرنیشنلی بھی اس کی اوپر بہت کام ہو رہا ہے۔ ابھی اپ کمنگ جو ورلڈ کپ بھی ہے وہ بھی پاکستان اس کو ہوسٹ بھی کر رہا ہے، تو اس میں بھی تقریباً 10 سے اوپر ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں۔ جی، تو یہ ورلڈ کپ کب ہو رہا ہے؟ یہ سر دسمبر کے اینڈ میں ہے یا پھر نیکسٹ ایئر ہے انشاءاللہ۔ اور اس میں آپ فاسٹسٹ بولر ہیں؟ میں نے ویسے فرسٹ ایشیا کپ میں یہ ریکارڈ بریک کیا تھا انڈیا کا، اور ورلڈ فاسٹسٹ بولر ہونے کا ریکارڈ اپنے نام کیا تھا۔ اچھا، اور آن ورلڈ فاسٹسٹ بولر ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور آپ بتا سکتے ہیں کیا سپیڈ تھی آپ کی؟ جی 109 سر۔ 109؟ جی 109 کلومیٹر پر آور۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور انشاءاللہ اب جو ہمارا اپ کمنگ ایشیا کپ ہے اس کو بھی پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر مجھے وہاں پہ بھی موقع ملے گا تو میں اس ریکارڈ کو دوبارہ بریک بھی کروں گا انشاءاللہ۔ جس طریقے اور سے ایوریج کیا ہوتی ہے آپ کے کھیل میں؟ سر 90-95 تک ایوریج ہوتی ہے۔ اچھا۔ تو اس سے اوپر 100 تک بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے نا، ویل چیئر پہ بیٹھ کے، کیونکہ میں ویل چیئر رننگ بھی کرتا ہوں، اور میرا بھی تقریباً اتنا رن اپ ہوتا ہے جتنا اس نارمل کرکٹ میں آپ شعیب اختر کا دیکھتے ہیں۔ اچھا، دور سے آتے ہیں؟ ہاں، بہت دور سے آتا ہوں۔ تو پھر اپنے مومنٹم کو برقرار رکھنا، ویل چیئر کو اپنی کو سموتھ رکھنا، اور بغیر کچھ ہچکولا ہے یا کچھ بھی تھوڑا سا بھی اگر کہیں پہ مس بیلنس ہوتا ہے تو پھر آپ کی لائن لینتھ وہ نہیں رہتی۔ اب فرسٹ ایشیا کپ میں بھی الحمدللہ اتنا ٹریننگ کر کے بھی گئے تھے کہ پورے ایونٹ میں کوئی ایکسٹرا نہیں تھا، کوئی نو بال، کوئی وائڈ بال، کوئی نو ایکسٹرا کے ساتھ، مطلب اتنی ایکوریسی کے ساتھ وہاں اتنا ڈسپلن ہوگا آپ کو۔ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو فیاض صاحب، میں جو آپ کی ساتھی ہیں ان کو ذرا میں متعارف کرا دوں، اور ورنہ میری تو خیر ہے، آپ کو بہت پرابلم ہوگی، میں بتا دوں گا۔ میں یہ خود کہنے والا تھا، ہے نا؟ ہاں۔ تو فیاض صاحب کے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں کہ جب فیاض صاحب کی دنیا جو ہے بے پناہ تعریف کر رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ 95 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے ایوریج جہاں بال ہوتی ہے، وہاں ایک شخص نے 109 کلومیٹر، جی سر، 109 کلومیٹر کی رفتار سے گیند پھینک دی، تو ایک آدمی دنیا میں ایسا ہے جو اس وقت بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے، وہ ہے رابعہ فیاض صاحبہ، ہے نا؟ ویلکم ٹو دی شو رابعہ۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے؟ نہیں سر، ہے ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ مزید اس سے بہتر کرنا ہے۔ امون بیگمات کو تو دیکھا کہ کچھ بھی کر لے وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ نہیں سر، ہمارا کون سی توپ چلا دی اگر 109 کر دیا؟ نہیں، الحمدللہ ہماری بانڈنگ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ انہوں نے جتنے بریک ریکارڈ اپنے بنائے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کی ہے، اس سے مزید اور ریکارڈز بنائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ تو آپ دوسری بیگمات سے مختلف ہیں؟ جی سر، الحمدللہ۔ یعنی کہ جس چیز پہ ان کی سارا زمانہ تعریف کر رہا ہو، آپ بھی اتنی ہی تعریف کرتی ہیں؟ میں اس سے زیادہ کرتی ہوں۔ واہ، یہ تو تمام بیگمات کو بھی آپ سے سیکھنا چاہیے رابعہ۔ تو ویلکم ٹو دی شو رابعہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی وقت نکالا، آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سر۔ اور رابعہ، آپ خود بھی ایتھلیٹ ہیں؟
जी है सर। ना। और आप पैरा ओलंपिक्स में शिरकत कर चुकी हैं या करेंगी इस बार? सर इंशाल्लाह करूँगी। वैसे बेसिकली मैं नेशनल चैंपियन इन व्हील चेयर रेस हूँ Very good. और पैरा बैडमिंटन एथलीट हूँ अच्छा, जी। तो ये मेरी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मेरा स्पोर्ट्स में। और मेरी स्पोर्ट्स में जो जर्नी स्टार्ट हुई वो फ्याज से इंस्पायर होके हुई। वैसे पहले मैं स्टार्ट में स्पोर्ट्स में नहीं थी, तो मैंने डेब्यू किया 2025 से, इनसे इंस्पायर होके, मोटिवेट होके। अच्छा। तो आप अपनी पिछली बात पे फिर इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा कि किस तरह से मैं इनसे इंस्पायर हुआ और मैं बाकी बेगमा से डिफरेंट भी हूँ। तो ज़ाहिर है इनसे इंस्पायर होकर मैंने अपनी फील्ड ही चेंज कर ली। और पहले क्या शोबा था आपका? पहले मैं वैसे बाय प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। राबिया साहबा, मेरी कम इल्मी है कि मैं कभी यानी कि जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड जो प्लेयर्स होते हैं बैडमिंटन के, उनको मैंने कभी खेलते हुए नहीं देखा। तो थोड़ा सा आप बता सकेंगे, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि आप बैडमिंटन खेलती हैं, बैडमिंटन की आप प्लेयर हैं, मगर आप बता सकते हैं कि कैसे, यानी कि उसके रूल्स क्या होते हैं, तरीक़ाकार क्या होता है उसका? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हैं कि आपको अवेयरनेस नहीं थी इस स्पोर्ट्स की। जी, जब आप मुझसे मिले, मुझे देखा और मेरी अचीवमेंट्स के बारे में आपने जाना, तो आपको थोड़ा अब इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। जब मेरी इनसे शादी नहीं हुई थी, एक स्पोर्ट्स पर्सन से शादी नहीं हुई थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि व्हील चेयर के ऊपर बैठ के बंदा तालीम तो हासिल कर सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स में मतलब एक ऐसे इमेज नहीं जाता था। क्योंकि देखिए ना, यानी कि बहुत चैलेंजिंग है ना, और बड़ी हिम्मत है आपकी और तमाम उन लोगों की जो कि व्हील चेयर पे अगर आप हैं तो आपने उसको भी हैंडल करना है, और फिर बैडमिंटन रैकेट को भी एफर्ट करनी पड़ती है, डबल एफर्ट करनी पड़ती है। तो बहुत गैर मामूली बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी मैं समझता हूँ कि आपकी हिम्मत की और उसकी दाद दी जाए, तो बार बार जो कह रही है ना कि मेरे लिए ये बड़ी इंस्पिरेशन है, मैं इनसे इंस्पायर होके, तो मैं भी, मेरे अंदर भी वो वाइब आती थी, यार अच्छा यार मैं भी उस काबिल हूँ कि बीवी कह रही है कि मेरे लिए इंस्पिरेशन। जब इन्होंने गेम्स में पार्टिसिपेट किया, अभी स्टार्ट किया, डेब्यू किया ना, तो मेरे लिए इंतहाई शॉकिंग था यार। इस तरह के रिजल्ट, अभी तक इन्होंने 4 में पार्टिसिपेट किया, चारों में मेडल विन किया, जिसमें 2 गोल्ड हैं, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। माशाल्लाह, ये जो इस वक्त आपके पास है। जी सर, माशाल्लाह। तो मैंने कहा यार ये हमारी तो है, मतलब मैक्सिमम 70% अचीवमेंट 100 में से, इसके तो 100 में से 100 है। मुझे इनसे इंस्पायर होना चाहिए, ना कि इसको मुझसे। सही कह रहे हैं आप। तो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन ये है। आप क्रिकेट में गेंद कराते हैं 109 की स्पीड से, और शोहरों वाली जिंदगी में आप 209 की स्पीड से जा रहे हैं, तो बहुत ठीक जा रहे हैं आप। अगली बार इंशाल्लाह ताला आप दोनों जब आएंगे हमारे शो में, तो ये आपसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मेडल्स जो हैं वो राबिया बहन के गले में होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें मोस्टली जो मुझे चैलेंजिंग बात लगती थी कि व्हील चेयर को कंट्रोल करके अपने मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, आपकी आर्म स्ट्रॉन्ग हो, और व्हील चेयर पे आपकी फुल ग्रिप हो, व्हील चेयर आपके कंट्रोल में हो, फिर ही आप शॉट्स खेल सकते हो, फिर आप स्मैशेस मार सकते हो, फिर आप अगले बंदे को, अपने अपोनेंट को वो टफ टाइम दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें फिर ऐसे मैंने प्रैक्टिस और ट्रेनिंग स्टार्ट की, फिर मुझे मौका मिला और 2025 में मैंने प्रॉपर डेब्यू भी कर दिया स्पोर्ट्स में। और कितने अरसे में इतनी राबिया महारत हो जाती है कि आप व्हील चेयर को भी कंट्रोल कर सकें, और फिर वो जो रैकेट है उसको भी ठीक तरीके से आप हैंडल कर सकें, और वो शटल को भी आप, यानी कि क्योंकि शटल तो कभी इधर आ रही है, कभी उधर आ रही है। शटल और मियाँ साहब का हिसाब एक जैसे ही होता है, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, और दोनों को लाके जमीन पे रैकेट तो बीवी के हाथ में होता है ना, वो उसको सीधा करना है, दोनों को लाके जमीन पे पटकना होता है। तो जनाब, कितने अरसे में होता है कि आप कोर्ट में उतर सकें? सर मेरा ये 5 साल की जर्नी है। जब से इनसे शादी हुई 5 साल हो गए हैं, तो तब से मैं ये ट्रेनिंग कर रही हूँ व्हील चेयर बैडमिंटन की। लेकिन अभी मुझे 5-6 महीने, अभी रिसेंट जो 2025 में ही मैंने पहली दफ़ा डेब्यू किया प्रॉपर। वैसे ट्रेनिंग कर रही हूँ 5 साल। 5 साल से। कितनी आप रियाजत प्रैक्टिस ट्रेनिंग करती हैं? सर मैं 2 टाइम करती हूँ, एक अर्ली मॉर्निंग और एक इवनिंग में। कितनी देर? 2 घंटे। 2 घंटे मास्टर है। 2 घंटे सुबह या सिर्फ टोटल 2 घंटे? नहीं, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। अच्छा जी। वो सिर्फ इस गेम की है या उसमें सारी जो एक्सरसाइज है वो शामिल है? नहीं, इसमें थोड़ा सा जिम का भी टाइम है और व्हील चेयर रेस का भी थोड़ा टाइम है, बैडमिंटन का ज़्यादा है। बैडमिंटन में क्योंकि मैंने व्हील चेयर को भी ग्रिप में रखना है, उसकी मूवमेंट भी देखनी है, और मैंने खेलना भी है, और मैंने आगे अपने जो अपोनेंट है उसको भी टफ टाइम देना है, तो ये थोड़ा टफ गेम मुझे लगती है। जितनी भी है आप लोगों के लिए तो तालीम है, आप लोग तो ऐसी ये खेल रही होते हैं माशाल्लाह। मेरे लिए, क्योंकि मैं भी ये बैडमिंटन में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ नेशनल लेवल पे। अच्छा ये मेरा है,
KPK में। तो जब मैंने इनमें देखा तो मैं तो खुद हैरान हो गया। मैंने इसको बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में भी खेलता था, कॉलेज में भी खेलता था। जो शटल को एक रैपिडली उसके स्मैश करना, तो वो मुझे यकीन नहीं आता था। जिस तरीके से आप खेल रही हैं, मुझे इतना टफ टाइम दे रही होती हैं। आपने तो जब शुरू में स्मैश करते देखा होगा, आप डर गए होंगे, है ना? मैं कहा अभी से सीधे हो जा भाई। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे यार। आपस में कभी खेला आप दोनों? सर मेरे कोच मेरी ट्रेनिंग करवाते हैं। हाँ। मैं उनका नाम भी यहाँ पे कोट जी, करना जी, चाहूँगी। सर साजिद साहब, वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं मेरे ऊपर। बहुत स्टार्ट से मुझे बेसिक से सारे रूल्स और वो चीज़ें समझा रहे हैं, ताकि वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे नुमाइंदगी करूं। लेकिन जब वो कोर्ट में नहीं होते, इवनिंग में मोस्टली हम आते हैं आपस में खेलने के लिए, तो फ्याज मेरे साथ खेलते हैं, मेरी ट्रेनिंग करवाते हैं, और हम कभी कभी मैच भी लगा लेते हैं। तो कभी ये विन कर लेते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ, तो वो मतलब टाकरे का मुकाबला होता है। और वहाँ मैं कभी विन नहीं करता सर। ये पॉइंट्स अगर मेरे ज़्यादा हो जाएं तो गेम ख़त्म हो जाती है। उसका रिजल्ट नहीं निकलता। बहुत अच्छे। ये तो लाजिम बात है, ये इस एक प्रोग्राम में आपकी सारी कामयाबियां सिमट नहीं सकती हैं, मगर चीदा चीदा चंद जो मेडल्स अगर आप हमारे नाजरीन को दिखा सकें कि आप कहाँ कहाँ से पाकिस्तान के लिए, और मैं समझता हूँ कि इंसानियत के लिए आप तो एक फ़ख्र हैं और इंस्पिरेशन है आप दोनों, कि लोग जो हैं वो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ज़िंदगी को जीना चाहिए, और ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर, हाथ में हाथ डालकर हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए। ज़िंदगी का हमेशा रोशन पहलू देखना चाहिए। तो ये क्या क्या है जनाब? क्योंकि सर मैं क्रिकेटर्स को ज़्यादातर सवीनियर्स मिलते हैं, शील्ड्स मिलती हैं, ट्रॉफीज़ मिलती हैं। तो ये जो मेडल्स हैं मोस्टली वो हैं जो इवेंट्स विन किए हुए हैं। ये अभी एशिया कप है जो अभी जीत के आए थे, जिसमें हमने इंडिया को इवेंट से बाहर किया था और फाइनल में श्रीलंका को हराया था। ये ज़रा दोबारा ऊंचा कर और इसमें बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी डिक्लेयर हुआ था। वाह वाह वाह। और ये फर्स्ट एशिया कप है जब हमने इंडिया को फाइनल में हराया था। 2019 इंडियन टीम भी है इसके लिए? जी सर। अच्छा, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। अच्छा नहीं जी, कोई भी हो, उनके लिए भी बहुत सारी तालियां जी। स्पोर्ट्स में और कहीं भी इस तरह के बाहिम्मत लोग हों कहीं भी दुनिया में। और ये सारे चीफ मिनिस्टर जो सेन थे उन्होंने सवीनियर दिया था, गोल्ड मेडल। और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे, ये मेरा जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, ये कायदे-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड है। अच्छा ठीक। गोल्ड देने? जी सर। भाभी तुसी कभी क्या नहीं फ्याज क्या कर रहे हो, 2 कांटे बनवा दो या कंगन बनवा दो, कभी नहीं क्या? नहीं सर। क्यों? शायद पहले कहती, अगर मैं स्पोर्ट्स फील्ड में ना आती तो पहले शायद मेरी वो परसेप्शन होती, लेकिन जब से मैंने खुद गोल्ड मेडल लेने स्टार्ट किए तो इनकी इंपॉर्टेंस को समझती हूँ। मेडल तो, होता है जी, क्या सर। बात। लास्ट जो एशिया कप हुआ और जिसका मेडल भी आपके पास है, वो श्रीलंका को हरा के आपने जीता। उसने मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी तारीफ की, बड़ी दाद वाद दी आपको। जी बिल्कुल, उन्होंने पीसीबी में भी बुलाया था, रिसेप्शन में दिया था और बहुत दाद भी दी थी। जब उनके सामने वो डॉक्यूमेंट्री चली, वो हमारे जो कह लें कि स्टंट चले ना, जहाँ पे हम डाइव कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, जब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा भी रन आउट था जो मैंने वो किया, तो वो जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे वो क्लैप भी की थी। तो हमारे लिए ये खुश हुए, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि हमारे लिए ये दाद मानी रखती है कि इस तरह ऐसी जगहों पे बैठे हुए लोग भी अगर हमें पजीराई देते हैं तो हमारे हौसले मज़ीद बढ़ते हैं और हम आगे फिर मज़ीद इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश भी करेंगे। तो अभी आपने जिक्र किया जैसे डाइव का ना, तो आप के जो खेल होता है क्रिकेट का, उसके अंदर आपको मुस्तकिल अपनी जो आपका व्हील चेयर है इसके ऊपर रहना होता है, या आप इससे उतर सकते हैं और फिर इसको छोड़ भी सकते हैं? जी सर, इसके थोड़े से रूल्स हैं। अभी मैं आपको डाइव के हवाले से बताता हूँ कि जब हम डाइव करते हैं तो 1 टाइम अटेम्प्ट, मतलब आप एक दफ़ा गिरते हैं, उसके बाद आप क्रॉल नहीं कर सकते। अच्छा। उसके बाद आप 1 टाइम क्रॉल, मतलब जैसे आप यहाँ पे गिरे हैं, बॉल थोड़ा सा हाथ पे लग के थोड़ा सा आगे जाइए, एक दफ़ा कर सकते हैं। मैक्सिमम दूसरी दफ़ा अगर करेंगे तो वो भी अंपायर ऑब्जेक्शन लगा सकता है वो, और वो बाउंड्री के साथ ऑब्जेक्शन भी देगा और ये भी कहेगा कि अपोनेंट टीम को 5 रन दिए गए। तो आपने कैसे आउट किया था उस पे? मैंने बड़ी दाद मिली आपको? खुद बॉल की, तो उसने डिफेंसिव शॉट खेला, जैसे डिफेंसिव शॉट खेला वो सिंगल रन लेने लग गया कि मैं स्ट्राइक रोटेट हो जाए ताकि आप बॉलिंग एंड पे थे? हाँ, मैं बॉल कर रहा था। मैं खुद बॉल के ऊपर पे गया, फिर वहाँ पे डाइव की, फिर वही एक्रोबैटिक स्टाइल में फिर मैंने डायरेक्ट थ्रो की, और जैसे डायरेक्शन से मैंने थ्रो की वहाँ से सिंगल विकेट आ गई। ओहो, बिल्कुल। हाँ, जैसे ये 3 होती है ना, ये साइडों पे आ गई, तो वो एक ही को हिट की, तो और वो ज़बरदस्त। एक मेरे लिए भी इस तरह का ये मेरा दूसरा रन आउट था जो
تو ابھی بھی وہ میرے جو کولیگس ہیں جو کرکٹرس ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں یار یہ سائڈ والا نشانہ تیرا بالکل فٹ ہے. اچھا واہ, وہ آپ کو یاد ہے جونٹی روڈ ایک ہوا کرتے تھے, بالکل ہے نا, ہاں وہ بھی اس طرح کی بہت سنگل وکٹ کو بہت ہٹ بالکل ایسے ہی. تو آپ ہمیں بیڈمنٹن کے بارے میں بتا رہی تھیں. جی سر, بیڈمنٹن کے بھی ایسے ہماری کیٹیگریز ہوتی ہیں. جو ویل چیئر یوزرز ہوتے ہیں اس کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں, WH1 WH2. میں WH2 کیٹیگری میں کیا کھیلتی معنی ہے ہوں. اس کے؟ اچھا, WH1 کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے دونوں لیگز افیکٹڈ ہوں, لوور پورشن آپ کا دونوں ہی, مطلب لوور پورشن افیکٹڈ جیسے میری ہیں, جیسے فیاض کی ہیں, دونوں لیگز افیکٹڈ ہیں. اور میں بھی پولیو افیکٹڈ ہوں, یہ بھی پولیو افیکٹڈ ہے. میری 1 لیگ پولیو افیکٹڈ ہے, 1 لیگ میری ٹھیک ہے بالکل. تو میری 1 لیگ افیکٹڈ ہے, تو میں WH2 کیٹیگری میں کھیلتی ہوں. تو اس کیٹیگری میں اچھا یہ ہوتا ہے کہ سنگل میں جو ہماری گیمز ہوتی ہیں نا بیڈمنٹن میں, تو میں WH2 کیٹیگری کے ہی پلیئر کے ساتھ کمپیٹ کروں گی. ہمارا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے. تو WH1 والا WH1 کے ساتھ مقابلہ کرے گا, WH2 والا WH2 کے ساتھ کرے گا. اور جو ہماری سنگل میں گیم ہوتی ہے اس میں پلینگ ایریا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ تو کیٹیگریز ہو گئی نا, WH1 WH2, پلینگ ایریا بھی ہمارا تھوڑا سا شارٹ ہو جاتا ہے. ابھی آپ دونوں نے بتایا کہ آپ دونوں کو پولیو کا سے متاثر رہے آپ دونوں, تو یہ بڑی اہم بات ہے, یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. بالکل. اور اس کی یہی وجہ رہی آپ کے ہاں بھی کہ وہ آپ لوگوں نے اس کا ابتدا میں جو ڈراپس وغیرہ ہیں وہ نہیں آپ کو میسر آ سکے, یہ کیا وجہ ہوئی؟ میرا کیس تھوڑا ایسا ہے کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تب آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی, آپ کو بخار تھا شدید. اچھا. تو اس وجہ سے آپ کو قطرے نہیں پلائے گئے تھے. پھر اس کے چند مہینوں بعد پھر آپ کی یہ والی ڈیزیز شروع ہوئی. تب آپ 1.5 سال کی ایج تک تقریباً آپ تھے, تب جا کے آپ کو یہ پولیو. مگر وجہ یہی بنی کہ وجہ نہیں پی سکے آپ کسی بھی وجہ سے. جی. آپ کا رابعہ صاحب؟ سر میرا بھی یہی سیم کیس ہے. 1.5 سال کی عمر میں مجھے پولیو ہوا تھا, وہی کہ پولیو کے ڈراپس نہیں ملے تھے. اور اس کا ریزن یہی ہے کہ اویئرنیس نہیں تھی تب زیادہ, تو پیرنٹس کو شاید اویئرنیس نہیں تھی. جب پولیو نے افیکٹ کیا تو اس کے بعد ہی پھر ہاں بھائی, یہ بچہ پارٹی, یہ دونوں آپ کے بچے ہیں نا؟ ہاں, ضلع ادھر آ جاؤ بابا کے پاس. سیلا بابا کے پاس آ جاؤ. ادھر آؤ نا, پہلے ٹوائلس کے پاس چلی گئی ہے. سرپرائز دو نا بیٹا ان کے وہ لے آؤ لولی پاپس لے بیٹھے. ہاں, منگوا لیں جو منگانا. یہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں, تعارف کرائیں نا ان کا. جی سر, یہ سلا فیاض ہے ہماری بیٹی. السلام علیکم. سلا ہے, سلا فیاض. واہ. اور یہ جو ہے 4 سال کی بیٹی ہے اور 1.5 سال کا بیٹا ہے, محمد وارث. محمد وارث. جی سر. ویری گڈ, ماشاءاللہ. 2 بچے ہیں آپ دونوں کے؟ 2 بچے الحمدللہ. تو شادی کب ہوئی آپ دونوں کی؟ سر 5 سال پہلے, 5 سال ہو گئے ہماری شادی. 5 سال پہلے. اچھا, ابھی مئی میں ہماری اینیورسری تھی 5ویں. ویری گڈ, ویری گڈ. 14 مئی. اچھا, یہاں پہ سر ایک اپنی میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی نا, 2 ایڈ ہو تو گئے. اس سے کہیں زیادہ اور بھی چیزیں ایڈ ہوتی رہی ہیں میری زندگی میں. نہیں, آپ سب ایڈ کریں. مجھے آپ اجازت دیں, میں بریک سے واپس آ گئے ہیں. جی محمد. دریا کو کوزے میں بند کر. ناظرین, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی زندہ دل, بہت ہی شاندار لوگ, محمد فیاض صاحب اور ان کی اہلیہ رابعہ فیاض صاحبہ. اور یہ انسپریشن ہے جی, میں سمجھتا ہوں یہ فیملی بھی, یہ دونوں, یہ کپل بھی ہمارے دوست, پاکستانی بھائی بہن, بھائی کولیگ, ساتھی, بہت ہی میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کے لیے, ہر شخص کے لیے مجھے بہت ہی لطف آ رہا ہے ان سے بات کر کے. ان کی جرنی, ان کی اسٹرگل اور ان کی ہمت کو دیکھ کر, اور میرے پاس لفظ نہیں ہے ان کی تحسین کے لیے, ان کی داد کے لیے. چھوٹے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو ذرا ان کی لو سٹوری سے بھی آپ کو متعارف کرائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو فیاض صاحب اور رابعہ صاحبہ, کیسے آپ دونوں کی ملاقات ہوئی؟ ایسے اچھا, ملاقات بھی ایسی ہو گئی اور پھر محبت بھی ایسی ہو گئی. محبت کی شادی ارینج میرج ہے؟ سر لو میرج ہے الحمدللہ. لو میرج, اچھا ماشاءاللہ. جی بالکل. جب میں نے ان کو پہلی دفعہ دیکھا تو مطلب میرے بس میں وہ نہیں تھا جو ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ یہ کنٹرولڈ, نہیں. میں نے ان کو جب دیکھا تو گیند باؤنڈری سے باہر چلی گئی. کلین بولڈ والا سین. اس طرح سے کبھی کوئی ایسی جیسے کہنا آپ کے اندر سے سنسناہٹ, تھرتھراہٹ, وہ والا فیلنگ کبھی نہیں ہے. تو ان کو جب دیکھا تو
پھر ایک دفعہ میرے خیال میں خالی چکر لگا, دوسری دفعہ میں نے بول دیا ان کو, میں کہا آر یو میرڈ, انہوں نے کہا نہیں, میں نے کہا بس ہوں بندے ہوں تیرا کام بھائی. تو پھر میں نے ان کو ڈائریکٹ کیا, میں ان کو کہا کہ میں نا آپ سے اب مجھے اچھی لگتی ہیں. اور اچھا. تو پھر انہوں نے سٹارٹ میں یہ ری ایکشن دیا کہ یار اتنا بدتمیز, پہلی دفعہ ملا پہلی دفعہ. جب ہماری پھر تھوڑا سا آگے جا کے کچھ فرینکنیس بڑھی تو میں نے کہا یار ہمارے یونیورسٹی میں سارے ہوتے تھے, کہتے ہیں یار 50% والا کام جو ہے نا وہ آپ پہلے کر دیا کرے, اگلے بندے پر چھوڑ دیں 2 سال جو ہے نا وہ سوچتا رہے. تو میں نے وہ والا کام کیا, میرے سے ہو غلطی کیا تو, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب بنانا تھا. حالانکہ ہم یونیورسٹی بھی ایک میں پڑھے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ 4 سال پڑھا ہوں, میں 2 سال پڑھا ہوں, تو کبھی وہاں پہ ملاقات نہیں ہوئی. اور وہاں پہ ہوتی تو شاید ہماری شادی بھی یا کچھ اور رزلٹ ہوتے, لیکن ہمارا ایک ایونٹ میں ملنا تھا. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ شادی سے پہلے میرے پاس کوئی مین آف دی میچ, کوئی مین آف دی سیریز, کوئی ایسا ریوارڈ نہیں تھا. جب یہ میری لائف میں آئی ہیں سر, ورلڈ فاسٹسٹ بولر, ورلڈ بیسٹ بولر, اور اس کے علاوہ ورلڈ بیسٹ بیٹسمین, فاسٹ سے 6 سینچریز, اور مین آف دی میچ, مین آف دی سیریز, مین آف دا ٹورنامنٹ, بیسٹ بولر آف دا ٹورنامنٹ, بیسٹ شوہر. پھر یہ کہتی ہیں کہ آپ وہ ساری چیزیں میں ان کو کرتا ہوں, یہ کہتی ہیں یو آر دا ون آف دا بیسٹ مائی ہسبینڈ. یہ وہ تو کہنے کا یہ تو یہ آپ نے انہیں ٹرین کیا ہے اس قسم کا شوہر ہونے پہ, یہ ایسے ہی تھی شروع سے؟ یہ سر یہ ایسے ہی ہیں, بہت اچھے ہیں یہ. اچھا. یہ صرف اچھے شوہر ہی نہیں ہیں, اچھے انسان بھی ہیں. ویری گڈ. یہ زندہ دل ہیں, جیسے آپ کو ابھی فیل بھی ہو رہا ہوگا. تو میں نے ان کو زندگی میں کبھی ہوپ لیس نہیں دیکھا, کبھی مایوس نہیں دیکھا ان کو. یہ میں آپ دونوں سے ویسے جاننا چاہوں گا کہ ایک مختلف زندگی ہے نا آپ دونوں کی. بہت ساری, یعنی کہ جب آپ محفل میں ہوتے ہیں تو لوگ اپنے مسائل کو, اپنی مشکلات کو چھپاتے بھی ہیں اور حوصلے کا اظہار بھی کرتے ہیں, مگر جب اکیلے ہوتے ہیں, تنہا ہوتے ہیں, بہت سارے چیلنجز سے نبٹ رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات, میں یہ نہیں کہتا کہ مایوس ہو جاتے ہیں, مگر اس وقت ایک بالکل مختلف صورتحال ہوتی ہے. مگر آپ دونوں کو حقیقتاً جتنی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی پہلے بھی جب آپ شو شروع ہونے سے پہلے ملاقات ہوئی, تو ایک آدمی جو بالکل کسی چیلنج سے نبرد آزما نہیں ہوتا اور اس کو تمام تر نعمتیں نوازی گئی ہوں, اس کو بھی ہم نے اتنا خوش اور مطمئن اور مسکراتا ہوا نہیں دیکھا جتنا آپ دونوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس کی ریاضت ہے, محنت ہے, اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں, اس کی پریکٹس کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, یا دونوں کا مزاج ہی ایسا ہے؟ سر ان کا اصل میں فیملی کا جو تھا وہ ایک اور طریقے کا, کہہ لیں کہ ان کو کبھی اس طرح کی کبھی مشکل ہوئی نہیں, کیونکہ پیرنٹس اور چیزیں ساری, مطلب فیملی کافی. میرا تھوڑا باغی ٹائپ کا ذہن میں سے, میں نے جب اپنی میٹرک کمپلیٹ کی تو میں اب یہاں پہ فرسٹ ٹائم مطلب شیئر بھی کر رہا ہوں کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ, تو میں گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا اور 3 مہینے تک تقریباً کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں پہ گیا ہے. اور وجہ کیا تھی فیاض صاحب؟ اور وجہ یہ تھی کہ تب نا ہمارے جو میرے والدین ہیں, جو ہمارا جو آبائی کام بھی تھا, یہ جو اناروں کا کاروبار کرتے ہیں, یہ باغات وغیرہ اس پھل لیتے تھے. ٹھیک. تو ان میں نا بہت سارا ٹھیکہ لیتے تھے. ہاں, تو یہ بہت سارا لاس ہوا تھا, تقریباً 30 لاکھ کے قریب. اتنا بیکورڈ علاقوں سے یہ بہت بڑا لاس ہمارے لیے, تو فائنینشلی بہت زیادہ ڈسٹربنس. تو میں نے ان جب حالات کو دیکھا, اور ایک ویل چیئر پہ ایک بیٹھا ہوا شخص, وہ تو مطلب مجھے لگتا تھا کہ اب میری سٹڈی نا نہیں اب ہوگی نا, تو میں گھر چھوڑ کے چلا گیا. اور پھر میں بہاولپور جب گیا تو میرے پاس ٹوٹل بہاولپور میں نے موو کیا ود آؤٹ اینی ڈائریکشن, کوئی بھی پتہ نہیں تھا میں اب کہاں جا رہا ہوں, کچھ بھی نہیں تھا. جو گاڑی ملی وہ اسی پہ گیا, کچھ بھی آگے پتہ نہیں, کچھ بھی نہیں. میری جیب میں تب 400 کچھ روپے تھے, جس میں 65 روپیز میں نے رینٹ دیا وہ گاڑی کو. تو پھر وہاں پہ پہنچا, تو جیسے میری وہ بائک, وہ چیئر نیچے اتری ہائیے سے, تو وہ پنچر. میں نے کہا بس تیری آزمائشیں شروع ہو گئیں. تو وہاں سے پھر جب میں نے وہاں پہ وہ پنچر لگوا رہا تھا, وہی میرے لیے ڈائریکشن بن رہی تھی. جب پنچر لگوا رہا تھا وہاں پہ وہ جیسے لوگ بیٹھے تھے, ان کا یار ان لوگوں کے ادارے بھی ہوتے ہیں, تو ایسے معذوروں کے بھی ادارے. میں فرسٹ ٹائم سن رہا تھا. سنا آپ نے؟ ٹھیک ہے. فرسٹ ٹائم. تو انہوں نے کہا, میں نے پھر آگے بڑھ کے میں نے کہا یہ کہاں پہ کیسے, یہاں پہ بھی ہے؟ کہتا ہاں یہاں پہ بھی ہے, فلاں کا بیٹا ہے وہ اس کو گاڑی لینے آتی ہے, میں پتہ کرتا ہوں. وہ گیا وہاں سے پتہ کیا, کہتا ہے یار فلاں جگہ پہ نا بہاولپور میں نا ان کا ادارہ ہے. تو میں سنڈے کا دن ہو, تو میں اپنی وہ ٹرائی سائیکل تب تھی, تو میں اس کے اوپر جا رہا ہوں, اور مطلب
आंसू जैसे कह लेना कि अब ख़त्म हो गए वो, और वो दिल में एक वो चल रहा था ज़ख्म के, यार हम इस तरह की सिचुएशन में भी इस तरह के हर्डल फेस करते हैं। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो सबसे पहले मुझे वहाँ पे एक मैडम मिली, तो संडे का दिन था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि संडे को कौन सा इदारा खुला होता है, अब संडे को कैसे हो, और उनको पता नहीं था कि इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। तो उन्होंने खैर फिर उसके बाद वो दस्ते शफ़क़त रखा आगे मेरी फर्दर स्टडी में भी। और जब मैंने स्पेशल एजुकेशन ऑल पाकिस्तान में टॉप किया था तो उन्होंने फिर कहा था कि नहीं, आप ना आगे फर्दर जो एजुकेशन है ना वो आप नॉर्मल कॉलेजेस में या नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में हासिल करें, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए था कि वो वाला जो मेरा पीरियड है, अभी हम लास्ट टाइम जब हावलपुर गए तो वहाँ पे भी मैं इनको बताता हूँ कि ये वो फुटपाथ हैं जहाँ पे मैं रात को सोता था। तब नई नई ना वो ये हादसा हुआ था ये बेनज़ीर साहिबा का, तब आपने देखा होगा हालात बिल्कुल बिगड़ गए थे, लोड शेडिंग का तो कोई वो नहीं था। तो वहाँ से जब गाड़ियाँ गुजरती थी ना उसकी लाइट्स के ऊपर मैं पड़ता होता था, तो मैं इनको अक्सर बताता हूँ। अच्छा, तो वो पीरियड मैंने देखा बेजारो मददगार। तो आज मैं जब ये थोड़ा सा कहीं पे परेशान होती हैं तो मेरी हंसी निकल जाए, यार ये हुण कोई टेंशन वाली गल है या ये कोई परेशानी वाली बात है। तो अभी भी कभी भी कहीं पे भी खड़ा होता हूँ ना, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो ये थोड़ा सा टेंशन, आप क्या करेंगे, वो कुछ नहीं होता, मैंने राइड कराई, फलां किया, बोतल पकड़ी, वो लेके आ गया था। अच्छा, आपकी अपनी कैफियत क्या रही सारी ज़िंदगी? सर पहले शादी से पहले मुझे पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट रही। मेरे फादर एज अ सिंगल पेरेंट मुझे पाला, क्योंकि मैं बचपन में ही मेरी मदर की डेथ हो गई थी, मैं छोटी थी, 5th क्लास में थी। फिर फादर ने दूसरी शादी नहीं की, उन्होंने एज अ सिंगल पेरेंट पाला। अच्छा, फिर तालीम दिलवाई, हायर एजुकेशन, मैंने MS की डिग्री की यहाँ GC यूनिवर्सिटी लाहौर से। एक साहबजादी हैं अपने वालिद की? नहीं सर, हम 7 बहन भाई हैं। 7 बहन भाई? जी सर, और 2 पोलियो अफेक्टेड हैं। अच्छा, एक मैं और एक मेरी सिस्टर। मैं फिजिकली पोलियो अफेक्टेड हूँ और वो मेंटली। अच्छा, बाकी सब नॉर्मल है। और आपकी बहन छोटी है? मुझसे बड़ी हैं 2 साल। बड़ी हैं 2 जी साल। सर। और आपके वालिद साहब ने अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की था, वो यंग थे बिल्कुल, क्योंकि जब मैं 5th क्लास में थी मदर की डेथ हुई थी। अच्छा, ये बताइए, जब आदमी इर्द गिर्द देखता है और ऐसे लोगों को, ऐसे इंसानों को देखता है जो आपको फील होता है कि भाई जिनको इस किस्म के चैलेंजेस का सामना नहीं है, उनके अपने कुछ चैलेंजेस होंगे मगर इस तरह का नहीं है जैसा आप दोनों का है, तो तमाम तर हिम्मत के बावजूद भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई मायूसी का, कोई बेचैनी का, कोई चिड़चिड़ाहट का लम्हा ज़िंदगी में आता हो? और अगर कभी आता है या आया तो उसको कैसे आप काबू करते हैं, कैसे उससे निकलते हैं? सर हुआ, जब सोसाइटी की तरफ से सोसाइटी का परसेप्शन देखा, कुछ कलमात जैसे हमारे ऊपर कहना किसी के, इस तरह के अल्फाज हम भी सुनते थे अपनी ज़िंदगी में, तो थोड़ा मायूस होते थे, थोड़ा वो परेशान भी होते थे। बट फिर अपने माइंड को ये चीज़ रिहर्सल करवाई प्रॉपर इसके ऊपर कि हमने अपने गोल के ऊपर फोकस करना है। हमने अगर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम अपने गोल पे फोकस कर लें या फिर हम इन एक्सक्यूज़ेस को देख लें। अगर हम एक्सक्यूज़ेस पे फोकस करेंगे तो फिर हम अपने गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। बस हमने गोल ओरिएंटेड बने, गोल पे फोकस किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बातें हमें मायूस नहीं करती, परेशान नहीं करती। किस किस्म के जुमले आपको तकलीफ़ देते थे या किस किस्म के जुमलों ने आपको बहुत हर्ट किया कि आपको बहुत तकलीफ़ पहुंची हो? जी सर, एक वाक़या है मैं जो शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये समझती थी कि जो इतना हाईली एजुकेशन के पीरियड में मुझे फेस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बंदा देखता है कि चलो बचपन में या लड़कपन में ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बट या जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं अगर उनसे कोई बात सुन ली तो बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बहुत हाईली एजुकेटेड लोगों से जब इस तरह की चीज़ें मैंने फेस की तो मुझे ये मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर मैंने जब मैं स्टडी कर रही थी तो हॉस्टल लाइफ में थी, तो मुझे एक रूम दिया गया शेयर करने के लिए, जैसे होता है हॉस्टलाइज्ड हॉस्टल लाइफ गुजारने वाले लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ को ना। तो एक रूम था, उसमें 2-3 बंदों को हम लोगों ने शेयर करना था। मैं डिफरेंटिएबल थी, बाकी 2 लड़कियां नॉर्मल थी। तो उन लड़कियों का बिहेवियर सही नहीं था, मतलब जो ही मेरी इनरोलमेंट हुई उधर तो वो उनका ये कहना कि इनकी व्हील चेयर से, या मैं क्लचेस भी यूज़ कर लेती हूँ, इनकी क्लचेस से और व्हील चेयर से हमारा ये मैट्रेस ख़राब होता है और हमारा रूम ख़राब होता है, तो इनको काइंडली ये अपना रूम चेंज कर लें। तो इस तरह की चीज़ें फिर जब मैंने फ़ेस की तो ये काफ़ी मुझे तकलीफ़ पहुंची कि इस पोजीशन पे भी आके हमारी तालीम का क्या मकसद है।
تو وہ اگر تعلیم یافتہ ہیں تو پھر ہم ان پڑھ لوگوں کو یا جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان سے پھر کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیا ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پھر جیسے میں کلچز کے ساتھ چلتی یا ویل چیئر کے اوپر پیچھے سے ویسے چلنا, نقل اتارنا, ڈونٹ ٹیل می, بالکل ایسا, اور یونیورسٹی لیول پہ یہ چیزیں یہ میں نے فیس کیا. تو پھر بس ہمت نہیں ہاری کہ بس گول کے اوپر فوکس کیا, اسٹڈی پہ فوکس کیا, اور الحمدللہ اب پیرنٹس بھی فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے علاقے والے بھی اور سب لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. حیرت کی اور تکلیف کی بات ہے کہ اس سطح پہ بھی, کیونکہ آپ نے بالکل درست کہا, عموماً ایک تاثر یہی ہے کہ جہاں بہت تعلیم نہیں ہے, شعور نہیں ہے, ایون میں نے دیکھا ہے کہ اس محفل میں بھی, اس جگہ پہ بھی اگر 2 لوگ ایسی بات کریں تو اس محفل میں بھی جہاں اگر 10 لوگوں کو آپ کو لگتا ہے شعور نہیں ہے تو 6 لوگ ضرور اس کو سنب کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ غلط بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جی سب کو, سب کے دل میں نرمی اور شعور پیدا کرے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 15-20 سال میں, 25 سال میں معاشرے کے رویے میں ڈیفرنٹلی ایبل لوگوں کو لے کے, اسپیشل لوگوں کو لے کے حساسیت, نرمی, گدازیت اور ان کی توجہ محبت میں اضافہ ہوا ہے, یا اسی طرح کے کومنٹ جیسے پاس کرتے تھے پہلے اب بھی ہوتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ بیہیویئر میں چینجنگ آئی ہے, بہتری آئی ہے, بہتری آئی ہے. گڈ. اس کا یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اب اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں میں کہ یہ لوگ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں, یہ بالکل فالتو لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ ڈیفرنٹ ابیلٹیز کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, تو ان کی ابیلٹیز ڈیفرنٹ ہیں, ان کا چلنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, لیکن ان میں بھی قابلیت ہے. تو اللہ پاک نے جو بھی مخلوق اس دنیا میں پیدا کی ہے تو اس نے اگر ایک کسی میں کوئی کمی دی ہے تو اسے اور خاصیت دے دی, دوسری خاصیت دی ہے, بے پناہ اضافہ کر دیا ہے. بالکل, اب لوگوں میں تھوڑی اویئرنیس آ گئی ہے تو لوگوں کے بیہیویئر میں بہتری آ گئی. تو اب نسبتاً کسی رابعہ کو, کسی بچی کو یونیورسٹی میں اس بات کا کم سامنا کرنا پڑتا ہوگا کہ اگر اس کو کسی کے ساتھ روم شیئر کرنا ہے تو اگر پہلے 10 لوگوں نے کہیں کہا ہوگا تو اب کم بچیاں کہتی ہوں گی کہ بھئی ہم شیئر نہیں کریں گے. امید کر سکتے ہیں ایسے ہی کہ ایسا ہوتا ہوگا, ایسا ہی ہوتا ہوگا انشاءاللہ. اور خفا ہو جائیں تو کون مناتا ہے ایک دوسرے کو؟ 100%. دیکھیے شوہر سب ایک جیسے, کوئی ڈیفرنٹ نہیں. وہ ایک ڈمی کہہ لیں کریکٹر ہوتا ہے کہ اس کے بس میں. جی شاہ جی, تو ہماری ٹیم نے ان لوگوں کے لیے پیکج بھی آج کے مہمانوں کے لیے بڑا اچھا تیار کیا ہے, وہ چل کے دیکھ لیتے ہیں. اچھا, ویسے تو یہ بہت اچھے شوہر لگ رہے ہیں, ہر معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ میری بیگم بھی سارا کریڈٹ انہی کو دے رہے. ہاں, دوسرے کا شوہر اچھا ہی لگتا ہے انسان کو. تو لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو پہلے کون مناتا ہے, آپ مناتی ہیں یا یہی آپ کو مناتے ہیں؟ ہمیشہ ناراض میں ہی ہوتی ہوں ایز یوزول, اور ہمیشہ یہی مناتے ہیں. اور کون سی ایسی بات ہے جس پہ یہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں آپ سے؟ یہ بہت ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ناراض ہوں, ویسے یہ نہیں ہوتے. یہ آپشن ابھی کریٹ کر لیں تو اور بات ہے, ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتی سر, بائی ڈیفالٹ ہے. اور محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ تحفے شوفے دے کے آپ کو؟ رات کا 1 ہو, 2 ہو, 3 ہو, ڈے ہو, نائٹ ہو, کچھ بھی ہو, ایک اچھا شورما ہو, بس. اور چائے کا کپ آپ کے ہاتھ سے, وہ میں جاؤں گا چائے کا کپ, وہ بھی پھیکی. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہماری محبت آپ بڑھے گی جب آپ بھی شوگر فری وہ کریں گے نا, چائے استعمال کریں گے. میں نے دیکھا میں 4 دن استعمال کیے, میں نے کہا میری زندگی سے ذائقہ ہی ختم ہو گیا یار, کیا. پھول وول پیش نہیں کرتے آپ کو؟ میری وہ اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. اچھا, نہیں مطلب آپ نے منع تو نہیں کیا ہوگا؟ منع نہیں کیا ہوتا, یا منع کر رکھا آپ نے؟ بالکل منع نہیں کیا ہوا. میں تو خیال آیا اس لیے میں نے کہا یہ پھول ہے, آپ چاہیں تو دے دیں انہیں. ہاں, آج وہ منع بھی نہیں کر سکیں گی آپ کو. سر بس آج آپ میں بات دیتا ہوں چینل کے تفضل سے یہ کروا ہی لیں. یہ جی
अरे थैंक वाह यू। आप भी दे दें अपने पार्टनर को फूल आज। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइए। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे पास बहुत ही इंस्पायरिंग कपल मौजूद है और मोहतरम फयाज साहब और राबिया फयाज। प्रोग्राम के अगले बल्ले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। फयाज साहब और राबिया साहबा, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मुझे एक जो रिग्रेट है वो मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी से डिलीट ही हो जाए। तो क्योंकि जब इनकी प्रेगनेंसी चल रही थी और उसके बाद मेरी पहली बेटी पैदा हुई, उसके बाद तकरीबन इन्होंने 1 साल फिर सरवाइव किया विदाउट मी। मतलब मैं इधर लाहौर में था, तब स्ट्रगल चल रही थी, सर्वाइवल चल रहा था। तो तब ये उधर गांव में वहाँ इतना फैसिलिटेशन भी नहीं थी और केयर करने के लिए भी बहुत मुश्किल होती थी इनको कैरी करने में। और तो मेरा ये है कि मैं काश के उस टाइम इसके साथ होता या ये तब मेरे पास होती। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, आज भी मैं सोचता हूँ उन लम्हात को, उन सिचुएशंस को, तो मेरे लिए अनबेरेबल होता है, आंसू निकल आते हैं कि वो टाइम मेरा इनके साथ होता। एक खातून की हैसियत से आपका तो ये बहुत ही अलग से एक चैलेंज है ना। जी सर। और फिर देखिए तरबियत, और वो जैसे माँ का तो अपना एक मकाम है ही है, आपका तो एक और भी उसमें एक, जैसे कहिए कि एक अलग से भी एक हैसियत है ना। जी सर, डिसेबिलिटी के साथ फिर दोनों मेरे बेबीज़ जो हैं वो सिजेरियन से हुए। और तब ऐसा होता था मोस्ट ऑफ द टाइम इन केसेस में, डिफ़िकल्ट टाइम में, फयाज इधर सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते थे और इनकी ट्रेनिंग इतनी टाइट चल रही होती थी। ये लाहौर में होते थे और मैं उधर अपने बेसिक गांव में उधर होती थी। तो वो टाइम फिर मैंने इनके बगैर गुजारा। मेरा यही होता था कि मेरा वो टाइम गुजर जाएगा, औखा सौखा मैं गुजार लूँगी, लेकिन इनको ट्रेनिंग और प्रैक्टिस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, इन्होंने कभी आपसे गिला नहीं किया? इन्होंने नहीं कहा, ये खुद आपकी अपनी? मुझे ज़्यादातर अम्मी लफ्ज़ों में कह जाती थी। अच्छा। भाई कह जाते थे। भाई तो मतलब इस मामले में बहुत गुस्सा हो जाते थे। अच्छा, जो आपके भाई हैं, इनके भाई? मेरे भाई। इनके अच्छा, अपने अच्छा, भाई। तो बहुत अच्छी बात है। वो तो इनको सर अम्मी हो गई तो, और भाई हो गए, अभी भी सर आंखों पे रखते हैं। और फयाज अक्सर कहते हैं कि फैमिली मेरी है लेकिन इम्पोर्टेंट कब्जा आपका आपकी है। कब्जा आपका है। तो बहुत ज़्यादा मुझे वो करते थे कि इस बेचारी का क्या कसूर है, या इस तरह के। तो मुझे बड़ा होता था, फिर मैं इनके मुंह से कभी कोई शिकवा नहीं सुना, और बहुत सब्र वाली हैं। अच्छा फयाज साहब, ये भी बड़ी अहम बात है, लोग जहाँ आपसे और इतना कुछ सीखेंगे, हिम्मत और कमिटमेंट और मेहनत, उम्मीद, क्या क्या कुछ है आपकी ज़ात में और इनकी ज़ात में, वहाँ ये भी सीखेंगे कि एक मर्द की हैसियत से, एक शौहर की हैसियत से, जब आपका लाइफ पार्टनर जो है वो मुख्तलिफ यानी कि ज़िंदगी के अदवार से गुज़र रहा होता है, उसमें खुशी के भी होते हैं, बाज़ औक़ात तकलीफ़ के भी होते हैं, तो उस वक्त आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसके साथ हों। अगर आप नहीं हो तो आपको उसका अफसोस रहता है। बिल्कुल। ये भी एक हसास शौहर या हसास इंसान की निशानी है ना। बिल्कुल। तो बड़ी अहम बात है जो आपने शेयर की। अल्लाह ताला आप दोनों के दरमियान ऐसी ही मोहब्बत रखे जी, और हर कपल के दरमियान अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत रखे। और यही वजह आप देखिए कि पूरी दुनिया जो है, मॉडर्न वर्ल्ड, और मॉडर्न क्या, जब इंसान हसास होता है अपने लोगों के बारे में तो इसी किस्म के बेहतर नताइज पे पहुंचता है। या आप देखें कि जब यानी कि माँ बाप बन रहे होते हैं तो अब तो पूरी दुनिया में दोनों को छुट्टियां जो हैं वो उन्होंने लाजमी कर दी हैं, ताकि यानी कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे का ख्याल रख सकें, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। जी सर। फयाज साहब, आप बड़े मासूम आदमी हैं और ख़ूबसूरत इंसान हैं दोनों ही, मगर फिर भी कभी गिल्ट रहता है किस चीज़ पे? जब अभी हमारा सेकंड एशिया कप था तो तब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी, ट्रेनिंग तो लाहौर में आना, तो हमने ना बड़े मान से ना एक गोल्ड की चेन बनवाई थी जिसके ऊपर आर और एफ के नाम से इनकी। अच्छा। तो वो बहुत ही हमें हर दिल अजीज़ थी, और ये तो गुनगुनाती रहती थी उसमें, तो फिर उसमें ना एक और ही एक अट्रैक्शन अफेक्शन होती थी। तब जब मुझे इधर लाहौर आना था ट्रेनिंग के लिए और सेकंड एशिया कप के लिए, तो उन्होंने मुझे बताए बगैर उन्होंने वो सेल की और मुझे पेमेंट दी। जब मैं लाहौर पहुंचा तो तब इन्होंने बताया कि वो हमने सेल की थी, तो तब तो मुझे आज तक वो लम्हा नहीं कि ऐसी सूरत हाल
اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے، جو آپ کو سب سے زیادہ چیز یا سب سے زیادہ وہ ایسا ایک جو آپ کو ہر دل سے بھی زیادہ کہیں زیادہ عزیز ہو، تو وہ اس کی قربانی دے کے آپ کو ان چیزوں میں آگے، تو مجھے وہ ہے کہ وہ چیز سیل نہ ہوتی ہے، وہ اس کے لیے چاہے مجھے، میں اکثر ان کو کہتا ہوں چاہے مجھے گردہ بھی سیل کرنا پڑتا، مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جو آپ نے یہ کام کیا، تو اس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ میری وجہ سے ہماری وہ نشانی جو ہے نا وہ یہ بتائیے آپ اسپورٹس بورڈ کے انڈر آتے ہیں آپ لوگ؟ جو ہماری بیسک میری کرکٹ ہے نا وہ پاکستان ویل چیئر کرکٹ کونسل ہے، تو اس کے پلیٹ فارم سے ہم کھیلتے ہیں، لیکن ہماری پر منتھ سیلریز نہیں ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی ہمارا کوئی پرماننٹ ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر ریلائی کر کے اپنی سپورٹس ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی رن کریں، اس طرح کا کچھ بھی ایسا نہیں۔ آپ کا پھر انکم کا تو ذریعہ ہم کیا ہے؟ دن رات محنت کرتے ہیں، پھر وہاں سے جو انکم آتی ہے جو ہم کچھ کام کرتے ہیں تو اسی کے اوپر ہم ریلائی کرتے ہیں اور اپنی ان چیزوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ تو آپ جو اتنا انویسٹ کرتے ہیں سپورٹس پہ، یعنی کہ جب اپنی صحت پہ، اپنے ٹیکنیک پہ، ریاضت پہ، آنے جانے پہ، پریکٹس پہ، جی سر، ٹھیک ہے نا، آپ بھی کرتی ہیں، آپ بھی کرتے ہیں ایکسرسائز اور ریکٹس اور جی سر، بیٹ بال جو بھی جی سب سر، ہوتا گلوز ہوگا، تک 8-10 ہزار ہے نا، تو وہ اس کے لیے کوئی وسائل کہیں سے آتے نہیں ہیں، سرکاری یا کوئی ادارہ یا کوئی اس کو وہ نہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر تک بھی اس طرح کا کچھ ابھی فی الحال نہیں ہے۔ اچھا، ہم سیلف ڈیپینڈنٹ ہو کے ابھی بڑی مشکل سے، کیونکہ ساری چیزیں، کیونکہ ہم فیملی بھی چلا رہے ہیں، بچے بھی ہیں چھوٹے، ایک ایک چیز کو بھی دیکھنا ہے، رینٹ کا گھر بھی ہے، بلز وغیرہ بھی 200 یونٹ کراس کرو تو وہ ایک اور وہ دھماکہ ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ دونوں نے تو اتنا اچیو کیا ہے پاکستان کے لیے، آپ نے بھی اور آپ ابھی تک کچھ ایسا ابھی نہیں ہے۔ ابھی ان کا یہ 1 ہفتہ پہلے ان کا ریکٹ ابھی لیا ہے جو اس لیول کا، جو 8,000 کچھ کا لیا ہے، تو کہنے کا یہ ساری چیزیں ہمیں خود ہی مینیج کرنی پڑتی ہیں، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پر منتھ بھی نہیں ہے، سالانہ بھی نہیں ہے، یا کوئی ایسا ون ٹائم وہ دے دیں چلو کچھ مہینے گزر جاتے ہیں، ایسا ابھی تک فی الحال نہیں ہے۔ سر ہمارے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایونٹ بیسڈ ہمیں پرائزز وغیرہ ملتے ہیں، جو کیش پرائز بھی ہوتا ہے اور ٹرافیز وغیرہ یہ چیزیں۔ اور یہ ویل چیئرز بھی ہم نے اپنے پیسوں سے خود خریدی ہے، اور لمحہ فکریہ ابھی میں یہاں پہ ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، ابھی ریسنٹ کامن ویلتھ گیمز ہوئی ہیں، تو وہاں پہ ہماری بہت اچھی ایتھلیٹ، نیشنل ایتھلیٹ فائقہ ریاض سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کے پیرا کے لوگ نہیں آئے پاکستان سے، یہ پیرا مطلب اسپیشل انڈیا سے بھی آئے، پوری دنیا سے آتے ہیں تو آئے، تو آپ کے پیرا کے لوگ پارٹیسپیٹ کرنے نہیں آئے، تو اس کے وہ بھی اسپیچ لیس تھی کہ کیا اس کے اوپر بات کرتی۔ تو گورنمنٹ کا یہاں پہ بہت وائٹل رول۔ یہ جو آپ والی ویل چیئر ہے یہ کتنے کی آتی ہے اسپیشل، یعنی کہ مخصوص ہوگی نا، تو کھیلتے ہیں آپ؟ جی ابھی جو ہماری بیڈمنٹن کے لیے وہ ہمارے پاس ابھی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری وہ ویل چیئر ہے، لائٹ ویٹ ہے، اب اس کے ساتھ ہم مطلب کوشش کر رہے ہیں اس حساب سے، ادروائز یہ ہماری بیڈمنٹن اور یہ کرکٹ کے حساب والی نہیں ہے۔ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو انٹرنیشنل لیول پہ اسٹینڈرڈائزڈ ویل چیئر، اسپورٹس ویل چیئرز ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں، وہ کافی ایکسپینسو ہیں، 20 to 25 لاکھ کی ہے، ٹھیک ہے جی سر۔ وہی گورنمنٹ یا ادارے اگر وہ ہمیں اسپانسرز کریں، ہماری اسسٹیو ڈیوائسز، اکوپمنٹس، اسپورٹس اکوپمنٹس پہ اگر تھوڑا سا فوکس کریں تو۔ جب آپ جیت کے آئے تو یہ ایشیا کپ کا فائنل کہاں ہوا تھا؟ یہ سر نیپال میں ہوا، نیپال میں ہوا تھا، دونوں اس کے بورڈنگ لاجنگ کے اخراجات کس نے برداشت کیے تھے؟ یہ سر یہ سیکنڈ میں پی سی بی نے کیے، پی سی بی نے کیے پاکستان کے۔ میرا یہی سوال ہے کہ آپ ٹرافی لے کے آئے، ایشیا کپ کے آپ ونر ہوئے، اور پھر وہ پی سی بی نے اس کے اخراجات برداشت کیے، اور پھر پی سی بی میں تقریب ہوئی، محسن نقوی صاحب پی سی بی والی تقریب؟ اس سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اشاعیہ رکھا تھا جہاں پہ کھلاڑیوں کو اور مینجمنٹ کو مطلب کیش پرائزز وغیرہ دیے گئے تھے 2 لاکھ، تو اس کے بعد پھر محسن رضا نقوی صاحب نے اپنے طور پہ بھی بلایا، اور وہاں پہ بھی 1.5 ملین کا سب کے لیے ایک۔ تو جو آپ کی ریکوائرمنٹ تھی جو اس وقت آپ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو جیت کے آپ آئے ہیں، جیتنے والوں کو آئندہ جیتنے کے لیے جو بنیادی اکوپمنٹ ہے نا، یہ آپ کے لیے تو ایسی جیسے بالکل ویل چیئر ایسی ہے نا جیسے بیٹ اور بال، اس کے بغیر آپ نہیں کھیل سکتے نا، تو اس کا انتظام نہیں کیا پی سی بی نے، یہ بات ان تک پہنچی نہیں، یا انہوں نے کسی وجہ سے اس پر نہیں انہوں نے سر، عمل کیونکہ کر سکے؟ ہم خاص کر میں تو ایز این پلیئر کھیلتا ہوں، کیونکہ آفیشیل لیول پہ کیا چیزیں چل رہی ہیں وہ ہمیں تو نہیں اندازہ ہوتا کہ وہاں پہ کیا۔ میں گمان رکھتا ہوں کہ محسن صاحب کی یہ علم میں نہیں ہوگا، یا جیتنے والی ٹیم آئی اور کسی نے بھی، جو بھی آفیشلز ہوں گے، چونکہ لوگ ڈرتے بھی تو بہت ہے نا، پتہ نہیں اپنے لوگوں سے بات کرنے میں ان کو کیا پرابلم فیل ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اگر آپ پی سی بی جب آپ جیت کے آئے، خاص طور پہ نہ بھی جیتے ہوتے، مگر جب جیت کے ٹیم آئی ہے، اور اگر آپ یہ بتاتے
PCB کے آفیشلس کو, کیونکہ کتنے 10 12 15 20 لوگ ہوں گے آپ, کم از کم وہ جو انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے تو کم از کم ہونا. تو 20 لوگوں کی ٹیم ہوگی, 25 لوگوں کی ٹیم ہوگی, کیونکہ پوری ٹیم کے لیے نسبتاً ایسی ویل چیئر جس سے وہ کھیل سکیں. ایک جیتنے والی ٹیم کے لیے ویل چیئرز لینا میں نہیں سمجھتا کہ PCB کے لیے کوئی اتنا بڑا وہ ہے. ایون یہ پروگرام دیکھیں گے, بڑے بڑے اچھے بزنس مین ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ سپورٹس ایکٹیویٹیز کو بہت یعنی کہ سپورٹ کرتے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح بات کیا. اگر یہاں پہ بھی پرائیویٹ سیکٹر یا یہ جو بڑے بزنس مین آئیکن پاکستان کے ہیں, یہ اس میں اگر رول پلے کریں تو یہ جو ہم میڈلز جیت کے آ رہے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ اچھی پرفارمنس کے ساتھ آگے بھی جیت کے آ سکتے ہیں. رابعہ صاحبہ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ سر سب سے غمگین یا تلخ ترین حقیقت جس کو کہہ سکتی ہوں میں, وہ یہ ہے کہ ابھی ہماری شادی کو 1 منتھ بھی نہیں ہوا تھا. ابھی ہم اپنے ہنی مون پیریڈ میں تھے, تو اسلام آباد گئے ہوئے تھے ہنی مون پیریڈ میں. تو وہاں پہ مجھے ایک کال رسیو ہوتی ہے کہ بہت ہی قریبی ریلیٹیوز تھے وہ, تو کہتے ہیں کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بس 3-4 مہینے یہ شادی رہے گی اور پھر ڈیورس ہو جائے گا, کیونکہ یہ شادی کامیاب اس وجہ سے نہیں ہوگی, آپ دونوں ڈفرینٹلی ایبلڈ ہو, دونوں اسپیشل ہو, پھر یہ نہیں ہو سکتی کامیاب, کیونکہ آپ کے بچے نہیں ہو سکتے. اگر بچے ہوئے تو وہ بھی ڈفرینٹ ابیلٹیز کے ساتھ ہوں گے, وہ اب نارمل ہوں گے. تو وہ ابھی شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا, تو میں وہ کال جب ریسیو کرتی ہوں اور میں وہ بند کرتی ہوں کال, تو پھر میں رونے لگ گئی تھی اسی ٹائم. اسی لمحے بہت اداس ہو گئی تھی. لوگوں کے اندر کتنی سختی ہوتی ہے کہ یہ بات کیسے کوئی کسی سے کہہ سکتا ہے نا. بالکل. اور سر جب ان کا پرپوزل بھی آیا تھا اور ہمارے یہ معاملات چل رہے تھے شادی کے, پہلے بھی کافی ہرڈلز آئیں, بہت مشکلات آئیں شادی کے رکاوٹ کے معاملے میں, کافی ہرڈلز آئیں. بٹ جب ایک دفعہ اللہ پاک نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دیا, شادی ہو گئی الحمدللہ, اس کے بعد بھی مطلب کچھ لوگ باز نہیں آئے. تو انہوں نے وہ کال کر کے بھی اس طرح کے میسیجز اور کال اس طرح کے پیغامات دے رہے ہیں, تو کامیاب نہیں ہوگی, یا بچے نہیں ہوں گے, یا بچے ہوں گے تو وہ نارمل نہیں ہوں گے. تو وہ ایک بہت ہارٹ بریکنگ وہ میرے لیے مومنٹ تھا. پھر میں نے فیاض سے وہ تذکرہ کیا, پھر فیاض نے کہا کہ بس آپ اس طرح کی لوگوں کی جو نیگیٹو باتیں کرتے ہیں اس طرح سے آپ کال نہ سنا کرو, اور بس آپ اللہ پاک پہ امید رکھو. بہت سارے ایسے بھی جوڑے ہیں جو نارمل ہیں, ان کی ہاں اولاد نہیں ہوتی, کافی سال گزر جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. جب انہوں نے آپ سے ان فون کالز کا ذکر کیا کہ بھئی فلاں نے یا فلاں نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے, تو پھر آپ کا کیا رویہ تھا اس میں؟ یہ پلس پوائنٹ اور پازیٹیو ان کا یہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ صبر کر لیتے ہیں, اور مجھے بھی کہتے ہیں آپ صبر کر لو. جس چیز کا ہم خود جواب نہیں دیتے اس کا اللہ پاک ان کو بہتر جواب دیتا ہے, اور ٹائم جواب دیتا ہے ان کو. اور اکثر میں ان کو یہی بات کہتا ہوں کہ انہوں نے تو اپنا ظرف دکھا دیا, انہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا نا. اب ہم جتنا اس چیز کو ڈسکس کرتے رہیں گے نا, تو ہم اس کے جو اس نے کر کے وہ کیا ہے, جو اس کا ایک ایم ہے, جو وہ چاہتا ہے کہ یہ ڈسٹرب ہوں, پھر تو اس میں کامیاب ہو. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, اور یعنی کہ اس لیے ڈسکس کرنا کہ آپ کو آنے والے وقت میں کسی مشکل سے آپ بچ سکیں. بالکل جی سر. کسی دوست کو آپ کو لگ رہا ہو نا یہ کسی مشکل پریشانی میں گر سکتا ہے, وہ بھی اس سے ڈسکس کرنا ایک مشکل ہوتا ہے اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں, درد مند دل رکھتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں آپ, بجائے اس کے کہ یہ سنانے کے لیے کرنا. اس کے لیے کس درجے کی سخت دل اور کس درجے کا حوصلہ چاہیے نا, یہ بڑا مشکل کام ہے کسی کو یہ کہہ دینا. بالکل ایسے ہی ہے. ویری سیڈ. آپ کی زندگی کا حضور سب سے غمگین لمحہ؟ جی جب ہم سیکنڈ ایشیا کپ کے لیے جا رہے تھے, تو میں جا رہا تھا, تو ٹریننگز وغیرہ کے لیے تو ساری چیزیں ہم نے تھوڑا کر لی تھی. تب جب جانے کا ٹائم آیا تو ان کے لیے بھی کچھ کرنا تھا, اپنا بھی وہاں ٹریولنگ کرنی تھی, کافی چیزیں ضرورت پڑتی ہیں, اور ایسا کوئی سپانسر بھی نہیں تھا, کچھ بھی سپورٹ نہیں تھی. تو تب یہ اب ہم آن ایئر بھی بتا رہے ہیں, اب ہم 2 کے بعد اب تیسرا اور وہ سن رہے ہوں گے لوگ. تو تب یہ ہوا تھا کہ ہم نے جو ان کا جہیز کا سامان آیا تھا نا, وہ ہم نے گروی پہ رکھا ہوا تھا. تو اس والی پیمنٹ سے ہم نے ایشیا کپ کو وہ کیا. پھر میں وہاں سے جیت کے بھی آیا, اور جس بھی اسپانسر جہاں پہ بھی گئے ہیں آج تک اس چیز کا ذکر کسی کو نہیں کیا, چاہے وربلی یا کچھ بھی ایسے. تو ایک طرف سے مجھے کالز آ رہی تھی اس بندے کی جس نے سامان اٹھانا تھا, وہ گروی والا,
اور ایک طرف ہماری بالکل بے چینی سی صورتحال، اور میں تب پی سی بی میں بیٹھا تھا جب ہمیں چیک مل رہے تھے، اور یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کتنا اماؤنٹ ملنی تھی، اور یہ ہماری ویل چیئر کرکٹ میں سب سے ہائیسٹ اماؤنٹ تھی ان پرائز میں کہ 2-2 لاکھ پر پرسن کے علیحدہ سے 1-1 پرسن کو۔ تب جیسے مجھے چیک ریسیو ہوا، پھر میں نے وہیں سے اس کو ٹیسٹ کیا کہ میں نے کہا آپ کو پیمنٹ میں آ کے دیتا ہوں۔ تو میرے لیے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا جب ہے نا، تب کیونکہ وہ گروی جو سامان رکھا ہوا تھا نا، تو مجھے رات کا ٹائم بھی ایسا لگتا تھا کہ میں ضائع نہ کروں، کیونکہ میں نے اس کے اوپر جانے میں اتنی انویسٹ کر رہا ہوں۔ تو پھر جب الحمدللہ ایشیا کپ جیتا اور اس میں بیسٹ بولر آف دا ٹورنامنٹ بنا، اور مین آف دی میچ انڈیا کے اگینسٹ میں نے پہلی 4 وکٹس لی تھیں، جس میں ہم نے انڈیا کو ڈیفیٹ کر کے فائنل میں سری لنکا کو ہرایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ریوارڈ بھی اس حساب سے صبر کے ساتھ وہ دیا، پھر جتنی سیکریفائی کیا اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا انعام بھی دیا، اور ایسے لمحے پہ میری پیمنٹ کا حساب وہ کیا، چاہے وہ آدھے گھنٹہ بھی اگر میں لیٹ ہو جاتا نا، تو وہ رکشا بھی آئے کھڑے تھے سامان بھی وہ لینے کے لیے۔ تو وہ کیونکہ ہمارے لیے اب وہ سامان اگر جاتا، اوون وہ ہماری فرسٹ نیڈ، واشنگ مشین فرسٹ نیڈ، فریج فرسٹ نیڈ، اس کے علاوہ تو ہم کیسے موو کرتے یا وہ گھر چلاتے۔ تو وہ بہت زیادہ میرے لیے تھا کہ بہت مشکل ٹائم تب۔ جب آپ کھیل رہے تھے کبھی آپ کی اس میں آیا کہ اگر خدا نخواستہ میں جیتا نہیں تو وہ پی سی بی والے تو جیتنے والے کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے، ہارنے والے کے ساتھ کیا کرتے؟ جو بال مس ہوتی تھی تو مطلب ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی تھی، اور اگر وہ اس کی اگر فوٹیج بھی دیکھیں گے نا، میں وکٹ لینے کے بعد بھی اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پا رہا تھا، اور میں نے ایک وہاں پہ ایک سیلیبریشن بھی کی تھی، لیکن میرے کیونکہ آپ کو یہ فکر تھی گھر کی، شدید ترین فکر تھی، اور کہ بس میں ون کر کے جاؤں۔ جب میں نے انڈیا کے اگینسٹ جب میں نے وکٹ بھی لی تھی، وہ 64 ملین پہ بھی وہ ویڈیو بھی گئی ہے میری ایک سیلیبریشن کی، وہ یہ کرکٹ ہسٹری میں چاہے نارمل بھی ہے نا، یہ ہائیسٹ ویورشپ میں گئی تھی۔ اس میں میرا فیس وہ ڈل ٹائپ، لیکن میں وہ سیلیبریٹ کرتا جا رہا ہوں، مطلب اپنے درد کو نا چھپا کے نا وہ کرتا جا رہا ہوں۔ تو میرے لیے وہ لمحات انتہائی، جب میں پھر کراچی سے واپس بھی آیا نا، جب ہم کراچی پہنچے تو ہمارے پاس کراچی سے واپس گھر تک آنے کے ٹریولنگ کے بھی پیسے نہیں تھے، تو وہ پھر ادھر ادھر سے پکڑ کے کر کے گزارا کر کے 3-4 بندوں سے پکڑ کے نا جیتنے کے بعد بھی میں گھر تک ایسے پہنچا تھا۔ میں بس آپ دونوں کے لیے یہی کہوں گا، دیکھیں لوگ نا پاکستان کے لیے بڑی بڑی قربانی، آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے تھے نا، بالکل ایسا ہی، اور وہ ٹھیک ہے جب آپ پاکستان کے لیے کچھ اچیو کرتے ہیں تو انڈیویجول ایک انفرادی تو کامیابی ہوتی ہے، اس کے طفیل آپ کو بھی اس کا لطف آتا ہے، آپ کو بھی مل جاتا ہے، مگر آپ حقیقی معنوں میں اس کی مثال ہیں جو کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی جیت کے لیے، پاکستان کے جھنڈے کے لیے آپ دیکھیں کہ گھر کا سامان تک جو ہے وہ گروی رکھ دیا آپ نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے معاشرے کو آپ کی اہلیہ کی خاص طور پہ، اور آپ کی جو کمٹمنٹ ہے اپنے پروفیشن سے، زندگی سے جو کمٹمنٹ ہے، امید سے جو کمٹمنٹ ہے، پاکستان سے جو کمٹمنٹ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جتنی بھی آپ دونوں کے لیے سمجھتا ہوں کہ کلیپ کی جائے، تحسین کی جائے، داد دی جائے، وہ کم ہے۔ بہت بہت شکریہ محترم محمد فیاض صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، بہت ہی اچھا لگا، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ، آپ کو بہت 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 شکریہ رابعہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سر۔ ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست، اور ہمارے دونوں مہمانوں سے مل کر آپ کو کیا لگا، اور میں نے آپ سے کہا تھا آپ یاد رکھیے گا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ جب آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی پریشانی کا سامنا ہو، آپ کو لگے کہ آپ کا چیلنج جو ہے وہ بہت بڑا ہے، آپ اس سے کیسے نکلیں گے، اس چیلنج میں آپ مسکرا کیسے سکتے ہیں، تو آپ کو فیاض اور رابعہ جو ہیں وہ یاد آئیں گے، جو آپ کو ہر مشکل میں مسکراتے ہوئے اور کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ یہ تھا آج کا زبردست، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔